نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مالک حل و حرم، شہنشاہ عرب و عجم، دافع رنج و علم، سرور دو عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، اللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعد اب درود پاک پیش کریں۔ بڑی بآواز بلند اللہم صلی وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو باہر ٹہل رہے ہیں، اور تمام طلباء مدرسہ حاضہ سے گزارش ہے وہ جلد از جلد اب خانقاہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ حضور رئیس المشائخ حضور سید شاہ مصباح الحق مادی قبلہ دامت برکاتہ کا نورانی بیان ہوگا، پرسوز خطاب ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تمام افراد جو باہر ٹہل رہے ہیں یا اپنے کام میں مصروف ہیں، اور مدرسہ کے تمام طلباء کو بھی یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جلد از جلد خانقاہ کے وسیع حال میں تشریف لے آئیں، کیونکہ اب وہ وقت قریب نہیں کہ حضور رئیس المشائخ کی آمد ہو۔ اب جلد از جلد حضور رئیس المشائخ کی آمد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک نذرانہ بارگاہ نبوی میں پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت فرید ملت غوث الدہر فرید العصر حضور سید شاہ فرید الحق مادی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں، ارض تیری سما تیرا، ارض تیری سما تیرا، مالک دو جہاں تیرا، ارض تیری سما تیرا، مالک دو جہاں تیرا، جو بھی مقام ناز ہے بن گیا سب مکان تیرا، وصل حبیب کے لیے خود ربی مکی ہو گیا، وصل حبیب کے لیے خود ربی مکی ہو گیا، اس کا کوئی مکان نہیں گھر ہوا لا مکان تیرا، اس کا کوئی مکان نہیں گھر ہوا لا مکان تیرا۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب، آپ جب تک کفاروں کے درمیان ہیں تب تک اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا جائے۔ حضرات، ایک بات آپ ذہن نشی کر لیجئے، ایک بات آپ بالکل اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجئے کہ آج جس ٹاپک پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے حضور کا دافع البلا ہونا، اس بات دافع البلا۔ کیا ہمارے حضور دافع البلا ہے کہ نہیں؟ اور ہے تو ایک زمانے کے لیے ہے کہ ہر زمانے کے لیے ہے، کہ ایک عالم کے لیے ہے کہ ہر عالم کے لیے ہے، کسی شخص کے لیے ہے کہ ہر شخص کے لیے ہے، صرف انسانوں کے لیے ہے کہ جانوروں کے لیے بھی حضور دافع البلا ہے، صرف زندگی تک ہی حضور دافع البلا تھے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی حضور دافع البلا ہے؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور دافع البلا ہے، تو کب تک دافع البلا ہے اور کب سے دافع البلا ہے؟ تو لہٰذا آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ دافع البلا کا معنی کیا ہوتا ہے۔
دافع کا معنی ہوتا ہے دور کرنے والا، دافع کا معنی ہوتا ہے دور کرنے والا، ختم کرنے والا، اور بلا بہت ہی مشہور و معروف لفظ ہے، عام طور پر عام گفتگو میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلا مصیبت کو کہتے ہیں، مشکل کو کہتے ہیں، حاجت کو کہتے ہیں، پریشانی کو کہتے ہیں۔ بلا کو سمجھنے کے لیے نعمت کو سمجھیے کہ نعمت کسے کہتے ہیں۔ شیر نعمتیں بانٹتا ہے جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اب نعمت کسے کہتے ہیں؟ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ یہ چاکلیٹ میرے لیے نعمت ہے، کھلونے میرے لیے نعمت ہے۔ جب وہ بڑا ہو جائے، اسکول میں پڑھنے لگے، اب پوچھئے نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا میں اسکول میں پاس ہو جاؤں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ جب کالج میں پڑھنے لگا، اب پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے لیے نعمت کیا ہے تو وہ کہے گا میں کمپٹیشن نکال لے جاؤں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ جب پڑھ چکا تو اب پوچھا جائے کہ نعمت تمہارے لیے کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میری نوکری لگ جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی عابد سے پوچھا گیا کہ نعمت کیا ہے تو عبادت کا خوب موقع مل جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی زاہد سے پوچھا گیا کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ زہد و تقوی کا خوب موقع میسر ہو جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی عالم سے پوچھا جائے کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ میرے علم میں اور اضافہ ہو جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی مدرس سے پوچھا گیا کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ مجھے خوب پڑھانے کا موقع مل جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ قرب خدا اور قرب مصطفیٰ مل جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اولیاء سے پوچھا گیا کہ نعمت کیا ہے تو وہ کہیں گے میرے درجات میں بلندی ہو جائے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ پتہ چلا کہ نعمت کا معیار الگ الگ ہے، لہٰذا بلا کو سمجھنے کے لیے نعمت کو سمجھیے تو بلاؤں کا بھی معیار الگ الگ ہے۔ تو اس کے برعکس، اس کی ضد میں، اس کے اپوزٹ تمام چیزیں بلاؤں میں شمار ہو جائے گی۔ اگر بچہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، اگر کمپٹیشن نہیں نکال سکتا تو وہ اس کے لیے بلا ہے، اگر جاب نہیں مل رہی ہے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، اگر زاہد کو، عابد کو عبادت کا موقع نہیں مل رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، اگر صوفیہ کے اور اولیاء کے درجات میں بلندی نہیں ہو رہی ہے، قرب خدا اور قرب مصطفیٰ نہیں مل رہا ہے تو وہ اس کے لیے بلا ہے۔ کسی صحت مند انسان کی طبیعت خراب ہو جائے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، کسی اخیار کی آنکھ چلی جائے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، جب بڑھاپا آ جائے تو وہ اس کے لیے بلا ہے، جب آدمی بھوکا اور پیاسا ہو تو وہ اس کے لیے بلا ہے، کیونکہ سیراب ہونا یہ نعمت ہے، اور جب آدمی بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بلا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بلا کو سمجھنے کے لیے مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز نعمت کی الٹی ہوگی وہ بلا ہوگی۔ اب بلا کو سمجھ لیا کہ بلا کیا چیز ہوتی ہے۔ اب جو چند سوالات جو میں نے ابتدائیہ میں رکھے تھے کہ ہمارے نبی دافع البلا ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، تو کیا صرف ایک زمانہ کے لیے ہے کہ ہر زمانے کے لیے ہیں؟ کیا صرف ایک عالم کے لیے ہے کہ ہر عالم کے لیے ہیں؟ صرف زندگی میں دافع البلا تھے کہ قبر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی دافع البلا ہے؟ تو دیکھا جائے، تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے، احادیث نبوی میں دیکھا جائے، قرآن میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی نہ صرف ایک زمانے کے لیے دافع البلا بن کر تشریف لائے بلکہ ہر زمانے کے لیے دافع البلا بن کر تشریف لائے۔ نبی تمام عالم کے لیے دافع البلا بن کے تشریف لائے۔ نبی قبر میں تشریف لے جانے کے بعد بھی دافع البلا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ اور پیدا ہونے سے پہلے بھی دافع البلا تھے۔ نبی کا نام دافع البلا، آئیے اس کو دلیلوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نبی دافع البلا ہے ہر زمانے کے لیے تو کیسے، ہر عالم کے لیے تو کیسے؟ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب، ہم کفاروں پر عذاب اس لیے نازل نہیں فرما رہے ہیں کیونکہ ان کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں۔ پتہ چلا کہ نبی اپنے ماننے والوں کے لیے تو دافع البلا ہے ہی اور اپنے نہ ماننے والوں کے لیے بھی دافع البلا ہے۔
کیونکہ ان کو عذاب نہیں دنیا میں آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی تشریف فرما ہے ان کے درمیان۔ نہ تو اور قوموں کا حال دیکھ لیجئے، قوم لوط کا حال دیکھ لیجئے، قوم سمود کا حال دیکھ لیجئے، ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان تمام قوموں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ان تمام قوموں کو تہہ بالا کر دیا گیا۔ اس وجہ سے کیونکہ ان کے درمیان محبوب کبریا نہ تھا، ان کے درمیان امام الانبیاء نہ تھا، ان کے درمیان حبیب خدا نہ تھا، ان کے درمیان وہ نہ تھا جو معراج پہ گیا تھا، ان کے درمیان وہ نہ تھا جو خدا کا دیدار کیا تھا۔ لہٰذا جب وہ شخص آیا، جب وہ ذات آئی، جب وہ بابرکت مقدس ذات آئی، تو اب کیا دیکھتے ہیں؟ تو اپنے لیے غیروں کے لیے بھی نبی دافع البلا ہے۔ عذاب اس لیے نازل نہیں ہو رہا ہے اس قوم پر کیونکہ اس میں نبی تشریف فرما ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جملہ غور کیجئے گا، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور مفسرین، علماء، محدثین کا متفق فیصلہ ہے کہ رحمت سبب ہے دفع بلا کا۔ جہاں جہاں دفع بلا پائی جائے گی وہاں وہاں رحمت پائی جائے گی، اور جہاں جہاں رحمت پائی جائے گی وہاں وہاں دفع بلا پائی جائے گی۔ تو پتہ چلا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے دافع البلا بنا کر۔ اب تمام عالم کا ثبوت ہو گیا کہ اللہ فرما رہا ہے تمام عالم کے لیے میں نے آپ کو دافع البلا بنا کر بھیجا، کیونکہ دونوں کے درمیان لازم ملزوم ہے۔ جہاں جہاں رحمت پائی گئی وہاں وہاں دفع بلا پایا گیا، دافع البلا بنا کر بھیجا۔ اب کب سے بھیجا، کب تک بھیجا، اس کا بھی جواب اسی آیت میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرا محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو رحمت بنا کر۔ رحمت للعالمین فرما رہا ہے نبی کے لیے، اپنے محبوب کے لیے، اور اپنے لیے رب العالمین فرما رہا ہے۔ مطلب کہ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے، وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے۔ لہٰذا جب سے رب کی ربوبیت ہے تب سے نبی کی تب سے نبی کی رسالت ہے، تب سے نبی کی نبوت ہے، تب سے نبی کی رحمت ہے۔ لہٰذا جب سے نبی کی رحمت ہے تب سے نبی دافع البلا ہے۔ لہٰذا جب سے نبی کی عنایت ہے تب سے نبی دافع البلا ہے، جب سے نبی کی نبوت ہے تب سے نبی دافع البلا ہے، اور جہاں جہاں نبی کی رحمت ہے وہاں وہاں نبی دافع البلا ہے۔ لہٰذا ہر جگہ تمام عالم کے لیے اللہ کی ربوبیت ثابت ہے، لہٰذا تمام عالم کے لیے نبی کا دافع البلا ہونا ثابت۔ یہ ہوا جواب قرآن سے۔ اور ایک آیت اور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، کہ اے لوگو جب تم اپنے نفس پر ظلم کر لو، جب تم گناہ کر لو، اور جب تم کو توبہ کا ارادہ ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں تشریف لے آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے محبوب کے در اقدس پر آ کر کے میرے محبوب کا وسیلہ لے کر کے میری بارگاہ میں توبہ کرو، تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ پتہ چلا کہ نبی دافع البلا کیسے ہیں۔ نبی ایسے دافع البلا کہ توبہ بھی قبول ہو رہی ہے تو نبی کے ذریعے۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب نبی زندہ ہوں تب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ، مطلقاً فرمایا گیا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی قبر میں تشریف لے جائیں، جب نبی کا وصال ہو جائے پھر بھی تم حاضر ہو۔ جب تم اپنے نفس پر ظلم کر لو، جب تم گناہوں میں ملوث ہو جاؤ اور تمہیں توبہ کا ارادہ ہو تب تم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ مت دیکھو کہ نبی باحیات ہیں، کہ نبی پردہ فرما چکے ہیں۔ اس آیت میں مطلقاً فرمایا گیا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور رب کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ دے کر کے توبہ کرو۔ حضرات،
یہ نبی کا دافع البلا ہونا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں واقعات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، نبی دافع البلا ہے تو کیسے، نبی کی ذات دافع البلا ہے تو کیسی، نبی کا اسم گرامی دافع البلا ہے تو کیسا۔ جب جناب آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، جب جناب آدم کو اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا گیا تو جناب آدم سینکڑوں سال تک روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، توبہ و استغفار کرتے رہے، مگر جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کئی سال گزر گئے ہیں رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے، رب کی بارگاہ میں اپنے آنسو کو بہا کر کے، رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے، مگر جناب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر جناب آدم کو یاد آتا ہے کہ میں نے جہاں اللہ کا نام لکھا دیکھا تھا وہیں میں نے ایک نبی کا نام بھی لکھا دیکھا تھا، اللہ کے محبوب کا نام بھی لکھا دیکھا تھا، لہٰذا جناب آدم اللہ کے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے نام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو لہٰذا جناب آدم کی وہ توبہ جو سینکڑوں سال سے قبول نہیں ہو رہی تھی آج قبول ہو جاتی ہے، آن کے آن قبول ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کا نام بھی دافع البلا ہے، کہ جب نبی کا نام لے لیا گیا تو وہ توبہ، وہ ایک نبی کی توبہ جو قبول نہیں ہو رہی ہے آج آن کے آن قبول ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی کا نام آ گیا ہے، امام الانبیاء کا نام آ گیا ہے، دافع البلا کا نام آ گیا ہے، تو لہٰذا اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں نے اپنے نبی کو دافع البلا بنا کر بھیجا، تو لہٰذا اس کے نام میں بھی دافع البلا کی صفت بھیج دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی کا نام دافع البلا نہیں، صرف ذات دافع البلا ہے۔ لہٰذا نبی کا نام بھی دافع البلا ہے، نبی کی ذات بھی دافع البلا ہے، نبی کے اوصاف، نبی کی سنت، نبی کے طریقے بھی دافع البلا ہیں۔ اب اور آگے چلیے، جب سرکار پیدا ہوئے، سب کو معلوم ہوگا، بہت مشہور بات ہے کہ عرب میں قحط سالی پڑی ہوئی تھی، جب سرکار پیدا ہوتے ہیں تو قحط سالی دور ہو جاتی ہے، تمام بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے، میں جب سرکار پیدا ہوتے ہیں تو ان میں دودھ آ جاتا ہے، فصلیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں، ہریالی ختم ہو جایا کرتی ہے، جب نبی تشریف لاتے ہیں تو ہریالی ہو جاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ نبی کا دافع البلا ہونا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے، تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کا قول ہے کہ اس وقت پیدائش میں جو عورتوں کو درد ہوتا ہے وہ درد مجھے نہیں ہوا۔ دیکھ لیجئے نبی دافع البلا ہے کہ نہیں۔ اب اور آگے چلیے، جب نبی پیدا ہو چکے، پہلے کے عرب کا ماحول تھا کہ دائی بلائی جایا کرتی تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے، لہٰذا جب حضرت حلیمہ مکہ کے لیے چلتی ہیں تو ان کی اونٹنی 7 جگہ پر بیٹھتی ہے، ان کی اونٹنی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ بار بار بیٹھ جایا کرتی ہے اور چلنے میں بہت تاخیر ہوتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے وہ سب سے آخر میں پہنچی تھیں۔ مگر اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر اونٹنی پر سوار ہوتی ہے، اب وہی اونٹنی ہے جو راستے میں مکہ میں پہنچتے پہنچتے 7 دفعہ بیٹھی تھی، اب سب سے آگے نکلتی ہوئی جاتی ہے، اپنی رفتار میں تمام اونٹنیوں سے سب سے آگے ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھی بولتی ہیں کہ اے حلیمہ، کیا بات ہے، تم نے کیا اپنی اونٹنی کو بدل دیا ہے، تم نے کیا اپنی اونٹنی کو تبدیل کر دیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں نہیں، یہ وہی اونٹنی ہے، اگر برکت ہے، اگر رحمت ہے تو اس بچے کی سبب ہے، کیونکہ جب سے یہ بچہ میرے اونٹنی کے پشت پر سوار ہوا ہے تب سے یہ اونٹنی بیٹھ نہیں رہی۔ اور روایتوں میں آتا ہے جس راہ سے، جس جگہ سے، جس راستے سے سرکار کا گزر ہوتا تھا وہ راستہ سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا۔ اب دیکھیے سرکار دافع البلا ہے کہ نہیں؟ سرکار ہر وقت میں دافع البلا تھے، بچپنے کے زمانے میں بھی دافع البلا تھے۔ وہ اونٹنی جو 7 دفعہ مکہ پہنچتے پہنچتے بیٹھی، آج جب سرکار اس کے پشت پر
تشریف فرما ہے تو اٹھنی نہیں بیٹھ رہی ہے، اس کو کمزوری کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کو لاغری کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بتائیے سرکار دافع البلا ہے کہ نہیں؟ اب آئیے سرکار کی نبوت کے بعد کا واقعہ دیکھیں کہ سرکار دافع البلا کیسے ہیں۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، پہلے دن جھنڈا ابو بکر صدیق کو تھمایا گیا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن جھنڈا عمر فاروق کو تھمایا گیا، خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ کافی دنوں سے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے فتح خیبر کا، کافی دنوں سے خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر کو جھنڈا تھمایا گیا مگر پھر بھی خیبر فتح نہیں ہوا، عمر فاروق کو جھنڈا تھمایا گیا مگر پھر بھی خیبر فتح نہیں ہوا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اب آئندہ اور کل میں اس شخص کو یہ جھنڈا تھماؤں گا جس کے ہاتھوں میں فتح و نصرت لکھی ہوئی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تمام صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش یہ عظمت، یہ برتری مجھ کو مل جائے، کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے نبی کے زبان سے نکلا ہوا الفاظ ٹل نہیں سکتا، لہٰذا اب سرکار جس کو جھنڈا تھما دیں گے اسی کے ہاتھ سے فتح ہوگی، اسی کے ہاتھ سے نصرت ہوگی۔ لہٰذا سرکار نے اب جب کل صبح ہوئی تو سرکار کی محفل لگی، سرکار کی مجلس لگی، تمام صحابہ کرام جمع ہیں، تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں سرکار کا لب مبارک جنبش ہوتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ علی کہاں ہیں، علی کو بلاؤ۔ علی کو تلاش کیا گیا، محفل میں نہیں ہے، تو کسی نے کہا حضور مولا علی کو آشوب چشم آیا ہے، مولا علی بیمار ہیں، کہ پھر بھی بلا کر کے لاؤ۔ اب مولا علی کو لایا جاتا ہے، اور کس حالت میں لایا جاتا ہے؟ وہ خود سے چل کے نہیں آتے بلکہ دو لوگ ان کو کاندھا دے کر کے بارگاہ نبوی میں حاضر کرتے ہیں۔ اب جب حاضر کرتے ہیں سرکار دو عالم اپنا لعاب دہن مولا علی کے آنکھوں میں لگاتے ہیں، اور جس وقت آنکھوں میں لگانا تھا سرکار دو عالم کا مولا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن، اسی وقت آشوب چشم دور ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مولا علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پورے لشکر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ بعد میں مولا علی کا خود قول ہے کہ میں نے فتح خیبر کے بعد اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ دروازہ مجھ سے نہیں اٹھا۔ اب بتاؤ سرکار دافع البلا ہے کہ نہیں؟ وہ خیبر جو فتح نہیں ہو رہا تھا کئی دنوں سے، جب سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا تو خیبر فتح ہو گیا۔ مولا علی کو آشوب چشم آیا ہوا تھا، مولا علی بیمار تھے، جب مولا علی کو لایا گیا تو دو شخص کاندھا دے کر کے لا رہے ہیں، مگر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سرکار کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگتا ہے تو اب عالم یہ ہے ان کی طاقت کا، پورے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر کے وہ دروازہ جس کو 40 پہلوان مل کر کے کھولا کرتے تھے اب پورے لشکر کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے۔ یہ ہے مولا علی کی طاقت۔ کس وجہ سے؟ دافع البلا کی وجہ سے۔ ہمارے نبی ایسے دافع البلا ہیں۔ اور صدیق اکبر کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے، جب ان کے پاؤں میں سام ڈس لیتا ہے، غار ثور کا واقعہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، جب ان کے پاؤں میں ایک اتنا زہریلا سام ڈستا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے اگر وہ سانپ کسی کو کاٹ لے، کسی کو ڈس لے تو آن کے آن اس کی موت آ جائے، مگر صدیق اکبر کے پاؤں مبارک میں سرکار کا لعاب دہن جب لگتا ہے تو صدیق اکبر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا شدید درد تھا، وہ رو رہے تھے، وہ تکلیف سے بے قرار تھے، مگر جب سرکار کا لعاب دہن لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، حضور رئیس المشائخ، حضور رئیس المشائخ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک والے کہاں؟ اس میں کرنٹ آ رہا ہے بہت تیز، مائک صحیح کریں۔ مائک والے کہاں؟ اس میں کرنٹ آ رہا ہے بہت تیز، مائک صحیح کریں۔
اب آئیے حضرات میں آپ کو چند لفظوں میں اپنے تقریر کا پورا ماحصل بتاتے ہوئے چلے اور ایک پوائنٹ کی بات میں بتاتا ہوا چلوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ سرکار کی ذات دافع البلا ہے، سرکار کے اوصاف دافع البلا ہے، سرکار کے اقوال دافع البلا ہے، سرکار کا اسم گرامی دافع البلا ہے۔ اب آئیے حضرات قرآن کے حوالے سے میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوا چلوں، قرآن میں حضرات اب آپ لوگ خاموشی اور سنجیدگی کا ماحول بنائیں، مصافحہ بعد میں کر لیجئے گا، حضور رئیس المشائخ کا بھی خطاب ہوگا، لہٰذا اب حضرات آپ لوگ سنجیدگی کا ماحول بنا کر کے بیٹھے رہیے۔ حضرات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے جب یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے یاد میں روتے روتے، ان کے غم میں روتے روتے جب آنکھ چلی جاتی ہے، جب ان کی بینائی چلی جاتی ہے، اور جب یوسف علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ میرے والد کی بینائی چلی گئی ہے، میرے یاد میں روتے روتے بینائی چلی گئی ہے، تو لہٰذا یوسف علیہ السلام جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے وہ کرتا اپنا اتار کر، وہ قمیص اتار کر دے دیتے ہیں کہ جاؤ میرے والد کی آنکھ پہ رکھ دینا، بینائی لوٹ آئے گی۔ لہٰذا ان کے کرتے کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے آنکھ پہ رکھ دیا جاتا ہے اور بینائی لوٹ آتی ہے۔ حضرات غور فرمائیے، یوسف علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، رسالت کا اعلان نہیں کیا، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ اور یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کا اعلان کر چکے تھے۔ اظہار نبوت اور ہے، اعلان نبوت اور ہے، لہٰذا اب ایک ولی کے کرتے کی برکت سے ایک نبی کے آنکھ کی بینائی لوٹ رہی ہے۔ جب ایک نبی کا کرتا، ایک ولی کا کرتا دافع البلا ہو سکتا ہے، حاجت روا ہو سکتا ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے، تو اب بتایا جائے امام انبیاء کی ذات کیوں دافع البلا ہو، حبیب خدا کی ذات کیوں نہ دافع البلا ہو، محبوب کبریا کی ذات کیوں نہ حاجت روا ہو۔ لہذا حضرات آپ یہ بات معلوم ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ جب ایک نبی کا کرتا ابھی اظہار نہیں، ابھی اعلان نہیں کیا ہے نبوت کا، تبھی ہمارے نبی کا اقوال بھی دافع البلا، ہمارے نبی کی سنت بھی دافع البلا، ہمارے نبی کا شعر بھی دافع البلا، خاک مدینہ بھی دافع البلا، روضہ اطہر کی جالی بھی دافع البلا، جس چیز کو سرکار چھوتے وہ چیز دافع البلا ہو جائے۔ حضرات لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم لوگوں کو عقائد حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کو دافع البلا ماننے سمجھنے کی اور اس پہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا حضرات نبی دافع البلا، نبی کی ذات دافع البلا، جب منہ مبارک رکھا جائے دافع البلا کا، وہ بھی دافع البلا، لہذا اس کے وسیلے سے آپ لوگ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جب نام سے جب جناب آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو کیوں نہ جب جس ذات کا منہ مبارک رکھا ہوا ہے اس سے ہماری کیوں نہ توبہ قبول ہو۔ لہٰذا آپ حضرات کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ اپنے نبی کو دافع البلا سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیے، جانیے کہ ہمارے نبی دافع البلا ہیں، بالکل ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تعامل ائمہ سے ثابت ہے اور اقوال ائمہ سے ثابت ہے اور اولیاء اکرام اور بزرگان دین کے فرمان سے ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے بار بار کرنٹ آ جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک النبی الامی و آلہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن میلاد کا سلسلہ جاری ہے. یہ تاریخیں ایسی تاریخیں ہیں کہ ہمارے آقا کی جشن میلاد بھی ہے اور ہمارے آقا کا عرس پاک بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کا تذکرہ قرآن حکیم میں اپنی کتاب میں نہ جانے کس کس انداز سے کرتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس میں چھپے ہوئے تذکرے کو نہیں جان سکتے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے. قرآن میں نبی کا تذکرہ بظاہر تو پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو، یہ تو صرف نماز، روزے اور مسائل کے احکام کے باتیں ہیں. کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتوں کی آیتیں رکھیں، کچھ واقعات ہیں انبیاء کرام کے، لیکن ہر سورہ میں، ہر سطر میں، ہر جگہ میں، ہر جملے میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوشیدہ ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی عمل اور شعبہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا نہ ہو. ابھی میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اس سے پہلے قرآن حکیم کی کا وہ لفظ، وہ حرف جو حروف مقطعات میں سے آتا ہے، وہ آیا نون والقلم وما یسطرون.
سب جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں اس بات کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیتیں نازل فرماتا، جبریل امین لے کر کے آتے اور اس طرح کے کوئی الفاظ ہوتے جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، الف لام را قاف، جبریل امین بیان کرتے اے اللہ کے محبوب یہ وحی آئی ہے، اللہ کا کلام آیا ہے۔ جبریل امین بیان کر کے رکتے کہ شاید نبی کچھ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، یا کچھ نبی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے تو کہا کہ اے جبرائیل جا کر کے یہ پیغام پہنچا دو، لیکن جب جبریل امین نے آ کر کے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، جبریل امین نے کہا الف لام میم، حضور نے کہا اے جبرائیل آگے بڑھو، آگے سناؤ۔ جبرائیل نے کہا کہ قاف، ہمارے آقا نے کہا کہ اے جبرائیل آگے بڑھو، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل نے کہا نون، ہمارے آقا نے کہا اے جبرائیل میں سمجھ گیا، آگے بڑھو۔ ارے یہ پیغام تو پہلی بار آ رہا ہے، کوئی پوچھے کہ یا نبی اللہ آپ نے تو کچھ پڑھا نہیں تھا، قرآن کی آیتیں نہیں جانی تھی، آپ کو سمجھایا کس نے، آپ کیسے سمجھ گئے؟ یہ قرآن کی آیتیں کیسے سمجھ گئے؟ یہ حروف کے بارے میں، یہ تو صرف حروف ہیں، کوئی معنی نہیں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن یا نبی اللہ آپ سمجھے کیسے؟ لیکن ظاہر ہے کہ جبریل امین یہ جانتے ہیں۔ آج کا نبی کا نام لینے والا اگرچہ یہ نہ جانے، لیکن جبریل امین یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہے، جو میرا مصطفیٰ ہے، جو خدا کا پسندیدہ ہے، جو خدا کا پیارا ہے، وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، وہ کیا نہیں جانے گا؟ جو ہم جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے آقا جانتے ہیں۔ جبریل امین یہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا سردار اتنا نہیں جانتا جتنا کہ انبیاء کا سردار جانتا ہے۔ جبریل امین چپ ہو گئے، یا نبی اللہ سب جانتے ہیں آپ، ہاں جانتے ہیں، آگے بڑھو۔ یہ تو کوڈ ورڈ ہے، اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، آج تک کوئی جان ہی نہ سکا، آج تک کوئی جان ہی نہ سکا کہ ہے کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، اور رسول کو کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ اے میرے محبوب، جب ہم یہ کوڈ کہیں گے، ہم یہ کوڈ ورڈ کہیں گے تو صرف تم جانو اور ہم جانے، جو لے کے جا رہا ہے وہ بھی نہ جانے۔ جبریل سے بھی پردہ ہے، تم بھی نہیں جانو، اس لیے کہ صرف تمہارا معاملہ ہے، میرا معاملہ ہے۔ اب عاشقان مصطفیٰ نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والقلم وما یسطرون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بڑی اہم بات ارشاد فرماتا ہے نبی کو بتانے کے لیے یا امت کو بتانے کے لیے، نبی کی امت کو یا عام بندوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اکثر کہیں تاکید فرماتا ہے، کہیں قسم فرماتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قسم ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمایا ہے، ہر قسم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً کر دیا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چہرہ محبوب کی اور قسم ہے زلف آقا کی، قسم ہے زلف نبی کی۔ کبھی قسم فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں اس شہر کی قسم۔
کبھی ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، جس زمانے میں اے محبوب آپ تشریف رکھتے ہیں اس زمانے کی قسم۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو لکھتا ہے، اس قلم کی قسم جو لکھتا ہے۔ کون والا قسم؟ کون والی قسم؟ کون قلم؟ وہ قلم نہیں جس سے ہم لکھتے ہیں، وہ قلم نہیں کہ جو ہمارا بنایا ہوا ہے، وہ قلم نہیں جو ہماری کتابوں پر اور کاپیوں پر جس سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلم کی قسم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کائنات کی تقدیر لکھی ہے جس قلم نے، جو لوح محفوظ پہ لکھنے والا قلم ہے، اس قلم کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اس لیے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ میرے محبوب کی، اللہ کے حبیب کی، اللہ کے چہیتے کی عظمت والی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کو ارشاد فرما کر کے کہ والقلم وما یسطرون، قلم ہے، قلم کی قسم ہے اے محبوب، آپ کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے، آپ کی عظمت کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے، آپ کی مرتبے کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے، کفار مشرکین آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، یہ نیچے والی بات نہیں ہے بلکہ قسم ہے قلم کی، وہ قلم جو لوح محفوظ پہ لکھتا ہے، وہ قلم جو انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جس نے تقدیریں لکھ دی ہیں، اس قلم کی قسم۔ کیوں؟ اس قلم کی قسم کیوں؟ اس قلم کی قسم اس لیے کہ اس قلم کی اپنی خصوصیت جو ہے وہ ہے، لیکن نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قلم کو درمیان میں لا کر کے اس کی قسم ارشاد فرما دی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہی قلم ہے اے میرے محبوب جس نے آپ کا نام سب سے پہلے محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس قلم نے اس سے پہلے کچھ نہ لکھا تھا، سب سے پہلے اگر لکھا ہے اس لوح محفوظ کے قلم نے تو آپ کا نام محمد رسول اللہ لکھا۔ پتہ کیسے چلا کہ اس قلم نے نبی کا نام لکھا ہے؟ اس قلم کی عظمت یہ ہے کہ نبی کا نام لکھا ہے، اس لیے یہ قسم کے لائق ہو گیا ہے، یہ قلم احترام کے لائق ہو گیا ہے۔ ارے جس قلم نے نبی کا نام لکھا، جس قلم نے پہلی مرتبہ نبی کا نام لکھا، وہ قلم احترام کے لائق بن گیا، اس لیے بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نام لکھا گیا ہے اس قلم سے، اور قیامت تک کے لیے وہ قلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لائق تعظیم و عظمت بن گیا، اس لیے کہ اس کا اشارہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ نون، یہ نون کس بات کا ہے؟ سینٹر آف زمین کا یہ نون ہے، یہ نون اشارہ کر رہا ہے سینٹر آف زمین کا، زمین کے سینٹر کے، وہ زمین کا سینٹر جس کی قسمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے اپنے قلم سے لکھ دی تھی، اس سینٹر اور اس قلم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قلم نے نام مصطفیٰ لکھا اور زمین کے سینٹر پر پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ کائنات کی تحقیق یہی ہے، کائنات کی تحقیق یہی ہے کہ دنیا کا سینٹر زمین کا اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے، جہاں پہ کعبہ شریف ہے، اور اس کعبہ شریف کے سامنے ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔
گویا دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اے محبوب، اس سینٹر کی قسم جس سینٹر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس مرکز کی قسم جس مرکز میں آپ تشریف لائے ہیں، اس مرکز کی قسم جس مرکز کو ہم نے حضرت آدم کے ذریعے سے بسایا، اس لیے بسایا کہ اس سینٹر پہ آپ کو آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی ساری کائنات کے نبی ہیں، کنارے میں نہیں آ سکتے تھے، کونے میں نہیں آ سکتے تھے، ویرانے میں نہیں آ سکتے تھے، جنگلوں میں نہیں آ سکتے تھے، سمندروں میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ آئیں گے تو زمین کے سینٹر پر آئیں گے تاکہ پوری زمین فیضیاب ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نا، ٹاور جب لگتا ہے نا تو ٹاور کا رینج چاروں طرف گھومتا ہے۔ ٹاور کا وہ ایک طرف ہوتا ہے، لیکن اس ٹاور کا جو رینج ہوتا ہے، موبائل کا ٹاور ہو، انٹرنیٹ کا ٹاور ہو، لیکن اس کا چونگا کا رخ کسی طرف ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی جائیے گا تو ٹاور کیچ کرے گا، ادھر بھی جائیے گا تو ٹاور کیچ کرے گا، ادھر بھی جائیے گا تو ٹاور کیچ کرے گا، چاروں طرف کیچ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سینٹر میں رکھا ہے، پیدا سینٹر میں کیا ہے، دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں تو سینٹر میں آئے ہیں، اس لیے کہ آپ کے فیضان کا ٹاور پوری کائنات پہ جاری ہو جائے، آپ کے کرم کا اثر پوری کائنات پر ہو جائے، آپ کی رحمت پوری کائنات پر ہو جائے۔ کائنات کا جو سینٹر ہے کعبہ معظمہ، وہیں پر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور اس کی دوسری تعویل تو بڑی واضح ہے۔ نون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اشارے میں بلایا۔ دنیا کا دستور ہے نا، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، ابا اس کو پیار سے ابدو کہتے ہیں، کسی کا نام جمیل الرحمن ہے تو اماں اس کو پیار سے جملو کہتی ہیں۔ وہی ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام چھوٹا سا کر کے ذرا پیار سے بلائیں، ذرا اچھے سے بلائیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، ابا سمجھیں گے اور بیٹا سمجھے گا، اماں سمجھیں گی اور اولاد سمجھے گی۔ پیار سے نام لے لیا، پیار سے محبت سے نام لے لیا، کبھی کبھی تو سمجھ میں آ گیا کہ میرے ابا نے پکارا ہے ہمیں پیار سے، پورا نام نہیں لیا ہے، ذرا سا لیا ہے تو پیار سے لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کا پکارا ہے تو یا نبی کہہ کر کے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ نون، اے میرے نبی کے نون، اے میرے آنکھوں کے نور، اے میرے پیارے نور۔ اس نور کا یہ نون ہے، اس نبی کا یہ نور ہے، نبی کے نام کا نور ہے، نبی کی ڈیزگنیشن کا نون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نون کہہ کر کے پیار سے کہہ رہا ہے، پورا نور کہہ کر کے دنیا والے نور کہیں گے، عاشقان نور کہیں گے، چاہنے والے نور کہیں گے، ماننے والے نور کہیں گے، اور نہ ماننے والا تو بشر کہے گا۔ اللہ نے کبھی بھی اپنے محبوب کو بشر کہہ کے پکارا نہیں ہے، بشر کہہ کے پکارا نہیں ہے، بلکہ نبی نے اپنے زبان سے کہا ہے کہ انا بشر مثلکم۔ اللہ نے کہہ کے نہیں پکارا ہے کہ اے بشر، بلکہ اللہ نے کہہ کر کے پکارا، نور بن کر کے آنے والے، نور لے کر کے آنے والے، نور کی برسات کرنے والے، نور کا فیضان کرنے والے، اس لیے کہ اس نور، تمہارے اس نون کو جو ہے، تمہارے نام کو جو ہے، سب سے پہلے قلم نے لکھا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا۔ پتہ یہ چلا کہ جب نبی کا نام قلم لکھ دے لوح محفوظ پر تو وہ قلم اتنا عظمت والا ہوتا ہے کہ اس کی قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ تو نبی سے جو چیز بھی منسلک ہو گئی وہ کتنی عظمت والی ہوگی، وہ کتنے احترام والی ہوگی، وہ کتنے عزت والی ہوگی۔ منسلک کیا، بلکہ نبی کے جسم کا حصہ، نبی کے جسم پاک کا ٹکڑا، نبی کے جسم پاک کا حصہ، نبی کے نور پاک کا ایک ٹکڑا آج
نبی کا منہ مبارک جس کی زیارت کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، وہ کتنے احترام والی چیز ہے، کتنے ادب والی چیز ہے۔ لوح محفوظ پہ نبی کا نام قلم نے لکھ دیا تو وہ اتنے احترام والا ہو گیا، تو یہاں تو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، کتنے احترام کی بات ہے۔ وہ منہ مبارک ہے جس کا احترام صحابہ کرام نے کیا، جس کا احترام اہل بیت عظام نے کیا، جس کا احترام حضرت خالد بن ولید نے کیا، جس کا احترام ام المومنین ام سلمہ نے کیا، ہر وقت نبی کے پاس رہنے والی نبی کی زوجہ اور ہماری ماں نے اس کا احترام کیا۔ خالد بن ولید ہمیشہ نبی کی خدمت میں رہنے والے، انہوں نے نبی کے اس منہ مبارک کا احترام کیا۔ ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ اس کا احترام کریں، اور اس احترام میں اور جوش و جذبے میں ہوش کو نہ کھونے دیں، دھکا مکی کر کے احترام میں خلل نہ پیدا ہونے دیں۔ جب نبی کا منہ مبارک آئے، انتہائی ادب و احترام سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کریں، اس لیے کہ نبی کے جسم کا حصہ آیا، نبی کے جسم کا ٹکڑا آیا، نبی کے نور کا ٹکڑا آیا، نبی آ گئے گویا، اور اس کا احترام لازمی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور اس میں ادب انتہائی برقرار رکھیں، زور سے بلند آواز سے نہ بولیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ وہ نور کا ٹکڑا جو ہے گویا وہ سراپا نور ہے اور نور نبی ہے، اس لیے اپنی آواز کو بند کرنے کے لیے آواز دھیمی رکھیے، دھکا مت دیجیے، بدتمیزی مت کیجیے گا، انتہائی ادب کے ساتھ ایک لائن سے تمام کو زیارت کروائی جائے گی، کوئی چھوٹے گا نہیں، اور انتہائی ادب و احترام سے اس کام کو انجام دیجیے گا۔ جتنا ادب کیجیے گا اتنا پائیے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب پانے کے لیے نبی کے نور کا ٹکڑا تو آنے ہی والا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نور کے ٹکڑے کے وسیلے سے، نبی کی ذات کے وسیلے سے ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں جو کچھ بھی ہم نے نہیں پایا ہے وہ پالیں۔ اے رب العالمین، تیرے محبوب کی عظمت بیان کی گئی، تیرے محبوب کا جشن منایا گیا، تیرے محبوب کی آمد کا جشن منایا گیا۔ اے رب العالمین، تیرے محبوب کے نور کا ٹکڑا آ رہا ہے، تیرے محبوب کے، تیرے پیارے کے نور کا ٹکڑا آ رہا ہے، اس نور کا ٹکڑا آ رہا ہے، وہ نور ہے، وہ منہ مبارک وہ نور ہے جو معراج پہ گیا تھا، وہ نور ہے کہ جس نے خدا کا دیدار کیا تھا، یہ منہ مبارک وہ نور ہے کہ جو آسمانوں کی سیر جس نے کی ہے، یہ وہ نور ہے جس نے جنت کی سیر کی ہے، یہ وہ نور ہے جس نے نور خداوندی سے نہا کر کے آیا ہے، یہ اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا یہ نور ہے۔ اے رب العالمین، اس نور کے سائے میں جب ہم لوگ ہوں گے تو تیرا کرم ہو جائے، تیری مہربانی ہو جائے، تیری عنایتیں ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائے، ہماری مشکلات آسان ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اے رب العالمین، اس وقت ہم جب اس نور کے سائے میں ہوں تو ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس تیرے کرم کا سہارا ہے، تیرے نبی کا وسیلہ ہے، اس نور کا وسیلہ ہے، رحمتوں کا وسیلہ ہے۔ اے رب العالمین، ہمارے اوپر اپنا کرم فرما دینا، اپنے محبوب کے صدقے میں، محبوب کے نور کے صدقے میں، اس نورانی منہ مبارک کے صدقے میں اے رب العالمین ہم لوگوں پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہماری بگڑی کو بنا دے، ہمارے دلی مرادوں کو پوری کر دے۔ ہر شخص اپنی اپنی کچھ مراد لے کر کے آیا ہے، کچھ پریشانی لے کر کے آیا ہے، کچھ دکھ لے کر کے آیا ہے، کچھ درد لے کر کے آیا ہے، کچھ تکلیف لے
کر کے آیا ہے، اے رب العالمین ان سب تکالیف کو اپنے محبوب کے منہ مبارک کے صدقے میں دور فرما دے۔ اے رب العالمین جس منہ مبارک کی یہ تاثیر ہے کہ خالد بن ولید جنگیں جیت جایا کرتے تھے، تو کیا ہم اس کے وسیلے سے دعا کرنے کے بعد پریشانیوں کے اوپر فتح نہیں پا سکتے؟ اے رب العالمین ہمارا یقین ہے کہ منہ مبارک کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، منہ مبارک کے سائے میں رہ کر کے ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، منہ مبارک کے سائے میں ہم دعا کریں گے تو اے رب العالمین ہمارے لیے تو کرم فرما دے گا، رحم فرما دے گا، عنایتیں فرما دے گا۔ اے رب العالمین یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں اور جو اور آئیں گے، یا اے رب العالمین جو نہیں بھی آ سکے ہیں، دل میں جذبہ رکھتے تھے نہیں آ سکے، لیکن اے رب العالمین جو دور سے ہمیں سن رہے ہیں ان سب کے اوپر کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان کو بھی اس مجلس میں شامل رہنے کا اعزاز عطا فرما دے، ان کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دے کہ گویا انہوں نے بھی اس مجلس میں شرکت کی ہے، اور یہ بلندی، یہ سربلندی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پیاری مجلس کو، اس روحانی مجلس کو قبول فرما لے، اپنے حبیب پاک سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔